اگر ہم ایک ایسے منظر کا تصور کریں جہاں ہوا اس قدر سرد ہو کہ خون جما دے اور پھر اچانک پاؤں کے نیچے زمین ہلنے لگے۔ اور یہ کوئی عام زلزلہ نہ ہو۔ ہاں بالکل، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے زمین درمیان سے پھٹنے لگے اور وہاں سے ابلتا ہوا کوئی 1200 ڈگری گرم لاوا نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ سننے میں تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے، مگر دراصل یہ اس وقت آئس لینڈ کے شہر گرنڈاوک کی بالکل سچ اور خوفناک حقیقت ہے۔ واقعی؟ تو اس ڈیپ ڈائیو میں ہم انہی مناظر اور حقائق کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فائر اینڈ سٹون آرٹیکل اور عقل مند چینل کی تفصیلات موجود ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ہاں، اور اس سیشن کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب قدرت اپنا سب سے شدید روپ دکھاتی ہے تو انسان آخر کیا کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، برف اور آگ کا یہ عجیب سا تضاد اور اس کے درمیان پھنسا ہوا انسان، یہ سب واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں سب سے دلچسپ پہلو صرف اس تباہی کا رونا نہیں ہے۔ اگر ہم ان سورسز کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو یہ اصل میں ٹیکنالوجی اور قدرتی طاقت کے درمیان ہونے والی ایک عظیم جنگ ہے۔ یعنی انسان نے ہتھیار نہیں ڈالے؟ جی ہاں، انسان نے اس آگ کے سامنے چپ چاپ بیٹھنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم آج یہی سمجھیں گے کہ جب زمین آپ کے خلاف ہو جائے تو مصنوعی رکاوٹیں ہمیں کیسے بچا سکتی ہیں۔ تو اسے ذرا شروع سے سمجھتے ہیں، کیونکہ جب میں نے پہلی دفعہ ان رپورٹس کو پڑھا تو میرے ذہن میں ایک عام والکینو یا آتش فشاں کا تصور آیا تھا۔ ہاں، وہی ایک پہاڑ والا تصور جو اکثر فلموں میں ہوتا ہے۔ صحیح، وہی کہ ایک لمبا سا پہاڑ ہے اور وہ اچانک اوپر سے ایک دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، لیکن گرنڈاوک میں تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تک ہزاروں زلزلوں کا ایک مسلسل طوفان آیا ہے۔ ہزاروں زلزلے؟ اف! جی ہزاروں، اور پھر زمین بیچ میں سے لمبائی کے رخ پر پھٹ گئی۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ابلتے ہوئے پریشر کوکر کا ڈھکن اچانک کھل جائے۔ اچھا ترکیب دی آپ نے۔ یا پھر آپ کہہ لیں کہ کسی کپڑے کی چادر کو دونوں طرف سے اتنے زور سے کھینچا جائے کہ وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے اور درمیان سے لمبائی میں پھٹ جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب زمین خود دشمن بن جائے اور مہینوں آگ اگلے تو وہاں کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ نے یہ جو چادر کے پھٹنے والی مثال دی ہے نا، یہ بہت زبردست ہے۔ اس سے ہم اس کے پیچھے کی جیولوجی کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آئس لینڈ کی بھوگولک حیثیت عام جگہوں جیسی نہیں ہے۔ یہ مڈ اٹلانٹک رج کے بالکل اوپر واقع ہے۔ یعنی جہاں پلیٹس ملتی ہیں۔ صحیح، جہاں زمین کی دو بڑی ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے مخالف سمت میں آہستہ آہستہ کھسک رہی ہیں۔ تو جب یہ زمین دونوں طرف سے کھنچتی ہے تو نچلی تہوں میں موجود پگھلا ہوا پتھر یعنی میگما اوپر آنے کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اوہ، تو وہ ہزاروں زلزلے اس میگما کے سفر کی وجہ سے تھے؟ بالکل، وہ زلزلے دراصل زمین کے پھٹنے اور میگما کے اوپر کی طرف آنے کی آوازیں تھیں۔ اس عمل کو سائنس میں فشر ایرپشن کہتے ہیں، جہاں دراریں پڑتی ہیں اور وہاں سے آگ کا دریا نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اچانک آنے والا سیلاب نہیں ہے جو بس آیا اور 2 گھنٹے میں گزر گیا؟ نہیں، یہ تو زمین کے اندر بننے والے ایک بہت طویل دباؤ کا نتیجہ ہے۔ یہ تصور ہی کتنا وحشتناک ہے۔ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو گرنڈاوک میں رہتے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ یہ ایک چھوٹا سا بڑا ہی پرسکون ساحل سمندر کا شہر تھا۔ ہاں، ایک نہایت خوبصورت اور شانت جگہ۔ اور اب ان کی اپنی زمین نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ایسے میں جب آگ کا دریا بستی کی طرف آ رہا ہو تو عموماً انسان سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جو کہ انہوں نے شروع میں کیا بھی۔ پورا شہر خالی کروا لیا گیا تھا اور مکمل ایویکویشن ہو گئی تھی۔ صحیح، مگر انہوں نے صرف بھاگنے پہ بس نہیں کیا نا، انہوں نے واپس آ کر لڑنے کا فیصلہ کیا، اور جو طریقہ نکالا اس پر تو واقعی یقین کرنا مشکل ہے۔ آپ ان عظیم و شان دیواروں کی بات کر رہے ہیں جو وہ تعمیر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے لاوا کے سامنے عظیم رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ انجینئرنگ کی تاریخ کے چند سب سے مشکل اور خطرناک ترین منصوبوں میں سے ایک ہے۔ پگھلائے ہوئے پتھر کا راستہ روکنے کے لیے زمین پر اتنے بڑے پیمانے پر کھدائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہاں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ اچھا، پوچھیں۔ دیکھیں، ہم نے تاریخ میں عام طور پر دیواریں دیکھی ہیں فوج کو روکنے کے لیے،
یا پھر پانی کے طوفان کو روکنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ جی، ایسی ہی مثالیں ملتی ہیں۔ تو آپ ایک ایسی چیز کو دیوار سے کیسے روک سکتے ہیں جو 1200 ڈگری گرم ہو؟ میرا مطلب ہے لاوا کسی بھی عام مٹی یا پتھر کو تو جلا کر راکھ کر دے گا یا پگھلا دے گا۔ صحیح سوال ہے آپ کا۔ تو کیا اس آگ کے سامنے مٹی کی دیوار کھڑی کرنا بیوقوفی نہیں لگتی؟ اصل میں اگر ان دیواروں کا مقصد لاوے کو سامنے سے روک کر ایک جگہ جمع کرنا ہوتا نا، جیسے عام پانی کے ڈیم میں ہوتا ہے، تو یقیناً لاوا دیوار کو پگھلا دیتا۔ ہاں، کیونکہ اس کا دباؤ اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، لاوا پانی کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے ایک جگہ روکیں گے تو اس کا وزن کسی بھی دیوار کو گرا دے گا۔ لیکن ان دیواروں کا مقصد لاوا کو روکنا نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد اس کا رخ بدلنا ہے، یعنی ری ڈائریکشن۔ انجینئرز نے زمین کی ڈھلوان اور ان رکاوٹوں کو اس زاویے سے ڈیزائن کیا ہے کہ جب لاوا ان سے ٹکرائے تو وہ رکنے کے بجائے پھسل کر دوسری طرف نکل جائے۔ اوہو، اچھا، یعنی جیسے فرض کریں ہمارے ہاں جب مانسون کی شدید بارش ہوتی ہے اور گلیوں میں پانی بھر کر گھروں کے دروازوں کی طرف آنے لگتا ہے، ہاں ہاں، بالکل۔ تو ہم دروازے کے سامنے مٹی کی بوریاں سیدھی رکھنے کے بجائے انہیں تھوڑا ترچھا کر کے رکھ دیتے ہیں، ہاں، تاکہ پانی ٹکرائے اور راستہ بدل کر کسی نالی یا سڑک کی طرف چلا جائے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ یہ بالکل وہی رخ موڑنے کا اصول ہے، بس فرق صرف اس کے اسکیل اور خطرے کی نوعیت کا ہے۔ واقعی یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ اور یہاں جو سائنس شامل ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ جب 1200 ڈگری گرم لاوا اس ٹھنڈی مٹی اور پتھر کی دیوار سے ٹکراتا ہے نا، تو دیوار فوراً نہیں پگھلتی۔ اچھا، کیوں؟ گرمی تو اتنی زیادہ ہے۔ کیونکہ لاوے کا وہ حصہ جو دیوار کے بالکل ساتھ لگتا ہے وہ سردی کی وجہ سے فوراً جم جاتا ہے اور ایک سخت پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! جی، یعنی لاوا خود ہی اس دیوار پر اپنی ایک ڈھال بنا لیتا ہے، اور یہ ڈھال دیوار کے اندر کی مٹی کو مزید گرمی سے بچاتی ہے۔ واو! یعنی قدرت کا اپنا بنایا ہوا خطرہ خود ہی اس مصنوعی رکاوٹ کو اور مضبوط کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے نا؟ لیکن باتیں کرنا تو آسان ہے، ان دیواروں کو پریکٹیکلی بنانا کس قدر عذاب والا کام ہوگا۔ ایک طرف آئس لینڈ کی وہ جمتی ہوئی سردی، ہاں، جہاں دن میں صرف چند گھنٹے روشنی ہوتی ہے اور باقی وقت اندھیرا۔ بالکل، اور دوسری طرف آپ کے قریب پگھلا ہوا لاوا بہہ رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہاں لوگ کام آخر کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کنسٹرکشن کا ماحول کسی جہنم اور برف کے تضاد سے کم نہیں ہے اصل میں۔ وہاں جو لوگ بھاری مشینری چلا رہے ہیں جیسے بلڈوزرز ہیں، وہ ایک عجیب حالت میں ہیں۔ یعنی باہر برف اور اندر آگ؟ صحیح کہا۔ ان کی گاڑیوں کے باہر سردی سے برف جمی ہوتی ہے، لیکن جب وہ لاوا کے قریب جاتے ہیں تو شیشوں پر اتنی شدت گرمی پڑتی ہے کہ آپریٹر پسینے سے بھیگ جاتا ہے۔ اف، کیا بات کر رہی ہیں! بالکل، کبھی کبھی تو شیشوں پر اسکاچ مارکس آ جاتے ہیں گرمی سے۔ ان لوگوں کو مسلسل 24 گھنٹے شفٹس میں کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ یعنی انہیں شہر کے ارد گرد کھدائی کر کے پتھر نکالنے ہوتے ہیں اور انہیں ڈھیر کر کے دیواریں بنانی ہوتی ہیں۔ جی، اور یہ کوئی عام دیواریں نہیں ہیں۔ بعض اوقات تو یہ 2 سے 3 منزلہ عمارت کے برابر اونچی ہوتی ہیں۔ 3 منزلہ عمارت! یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹلے ہوں گے۔ نہیں، یہ انتہائی بڑے بیریئرز ہیں۔ پھر بھی میرے ذہن میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ان ساری باتوں سے۔ ہم نے شہر کو بچانے کے لیے پتھروں کے پہاڑ تو کھڑے کر دیے ہیں، لیکن کیا ہمیں سچ میں اندازہ ہے کہ یہ دیواریں کتنا زور برداشت کر سکتی ہیں؟ یہی اصل پریشانی ہے۔ آپ نے کہا نا کہ لاوا پانی سے 3 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے، تو ایک گرم اور گاڑے پتھر کا سمندر جو مہینوں تک ان دیواروں سے رگڑ کھاتا رہے، اس کا وزن کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم ایک ایسی جگہ داخل ہوتے ہیں جس کا ہمیں کوئی خاص تجربہ نہیں، یعنی انچارٹڈ ٹیریٹری۔ صحیح۔ لیکن انسان کے پاس سیٹلائٹ ٹریکنگ ہے اور جی پی ایس سینسرز موجود ہیں۔ ہم لاوے کا رخ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پگھلے ہوئے میگما کی اصل طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یعنی ہم 100% شور نہیں ہو سکتے؟ بالکل نہیں۔ اگر لاوے کے نکلنے کی رفتار اچانک بڑھ جائے یا اس کا دباؤ کسی ایک پوائنٹ پر زیادہ ہو جائے تو یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ دیوار کے اوپر سے ابل جائے۔
یا پھر شاید دیوار کے کسی کمزور حصے کو توڑ کر آگے نکل جائے؟ جی ہاں، انجینئرنگ نے اپنی طرف سے سب پرفیکٹلی ڈیزائن کیا ہے، لیکن جب آپ کا سامنا سیدھا قدرت سے ہو تو آپ ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں، قدرت واقعی بہت بے رحم ہو سکتی ہے، اور مجھے اس ساری سچویشن میں سب سے خوفناک بات ایک اور لگتی ہے۔ وہ کیا؟ ہم یہ فرض کر کے بیٹھے ہیں کہ زمین صرف ان مصنوعی دیواروں کے باہر ہی پھٹے گی، لیکن جب زمین اپنی مرضی سے پھٹ رہی ہے تو اسے کیا معلوم کہ انسان نے باؤنڈری کہاں بنائی ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہو اگر زمین انہی دیواروں کے اندر شہر کے بالکل بیچوں بیچ پھٹ جائے؟ تب تو یہ ساری دیواریں اور پلاننگ ردی ہو جائے گی، کیونکہ دشمن تو قلعے کے اندر ہی پیدا ہو گیا نا۔ آپ نے بالکل اس خطرے کی بات کی ہے جس سے وہاں کے سائنٹسٹ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ہم نے ایسے واقعات ہوتے ہوئے دیکھے بھی ہیں۔ اچھا، واقعی؟ جی، جب میگما زمین کے اندر سفر کرتا ہے تو وہ کسی باہری دیوار کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بس سب سے آسان راستہ ڈھونڈتا ہے۔ یعنی وہ نیچے نیچے کہیں بھی جا سکتا ہے؟ دراریں سڑکوں یا گھروں کے بالکل نیچے پھٹ سکتی ہیں، اور ایسے میں باہر کھڑی کوئی دیوار شہر کو بچا نہیں سکتی۔ اف۔ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم تباہی کو کم تو کر سکتے ہیں، مگر اس کی جڑ کو نہیں کاٹ سکتے۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ گرائنڈوے کے لوگ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جہاں فتح کبھی مکمل طور پر ان کی نہیں ہو سکتی۔ دردناک ہے مگر سچ ہے۔ یعنی آپ تصور کریں نا، پورا شہر بالکل خالی پڑا ہوا ہے، وہ گلیاں جہاں بچے کھیلتے ہوں گے اب سنسان ہیں، ان کی حفاظت کے لیے صرف مٹی کی رکاوٹیں کھڑی ہیں جن کے باہر آگ کا دریا ابل رہا ہے۔ اور لوگ دور بیٹھ کر یہی سوچتے ہوں گے کہ کل صبح ان کا گھر بچے گا بھی یا نہیں۔ بالکل، سوچیں ان پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ نیوز میں اپنے شہر کو دیکھتے ہوں گے۔ پھٹے تھے تو انسان بس دعا کرتا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ ہاں، پہلے تو اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور علم ہے، ہم کم از کم آگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دفاع کر رہے ہیں، اور ان دیواروں نے کافی گھروں کو بچایا بھی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، یہ فتح حتمی نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف ہم نے قدرت سے تھوڑا سا وقت ادھار لیا ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری انجینئرنگ ہمیں صرف تھوڑی دیر کا سکون دے رہی ہے۔ اگر ہم اس ڈیپ ڈائیو کو سمیٹیں تو یہ واقعہ ہمیں ایک بہت تلخ حقیقت یاد دلاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب فتح کر لیا ہے، ہم چاند پر پہنچ گئے اور ہم نے مائکرو چپس بنا لی، لیکن جب زمین سچ میں غصہ ہوتی ہے تو ہمیں اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم شاید لاوا کو ایک سڑک سے دوسری سڑک پر بھیج دیں، مگر زمین کو پھٹنے سے تو نہیں روک سکتے۔ ان دیواروں کی تعمیر نے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ انسان آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ ہماری مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت واقعی حیرت انگیز ہے۔ مگر ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ قدرت ہماری مٹھی میں ہے۔ ٹیکنالوجی ڈھال ضرور ہے، مگر وہ طوفان کو روک نہیں سکتی۔ یہ بہت گہرا سبق ہے، اور اب آخر میں اس ساری گفتگو کے بعد میں ایک ایسے سوال پر پہنچتا ہوں جو بہت چبھنے والا ہے۔ جی بتائیے۔ فرض کریں کہ یہ دیواریں اپنا کام 100% ٹھیک سے کرتی ہیں، لاوا سمندر میں گر جاتا ہے اور شہر راکھ ہونے سے بچ جاتا ہے، ایرپشن بھی رک جاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کی کھڑکیوں کے باہر پگھلے ہوئے پتھر کا ایک جلا ہوا کالا منظر ہوگا، اور انہیں چھپانے کے لیے 2 منزلہ مٹی کی دیواریں ہوں گی۔ ایک بدلا ہوا منظر۔ تو سننے والوں کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آگ کے اس دریا اور مصنوعی دیواروں کے درمیان گھرائے ہوئے اس مقام کو دوبارہ کبھی عام اور پرسکون گھر کہا جا سکے گا؟ یہ واقعی ایک تکلیف دہ سوال ہے۔ جب انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنے آنگن اور قدرت کے درمیان اتنے بڑے فاصلے بنانے پڑیں تو کیا ہم واقعی قدرت سے جیت جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے خوف کے سائے میں قید ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اس آگ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم اس ڈیپ ڈائیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔